The message is that those who are graduating today, this, ceremony does not mean that this is your end of learning. So you must keep on learning and don't ever think that you are an alim. Because there is a saying in Arabic that the one who said, I'm alim, in fact he is jahil. So keep on learning ilm deen. ایک بزرگ تھے مفتی امجد علی مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ جب طلبہ کی دستار بندی فرماتے تو وہ فرماتے کہ اب تم طالب العلم بنے ہو. A great scholar of Islam, Hazrat Mufti Zafar Ali Nomani Rahmatullah Ta'ala alayh, when he would tie the turban on the head of graduates, he would say that today you have become the seeker of knowledge. اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کہ جنہوں نے بحر شریعت لکھ کر کہ سارے مفتابی اقوال انہوں نے بحر شریعت میں جمع فرما دیے اور اردو میں جنہوں نے تحریر فرمایا، تو احناف کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور احناف پہ ان کا جو بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے سارے مفتابی اقوال ایک جگہ جمع کروا دیے. اور جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اکثر بحر شریعت کھولی جاتی ہے اور اسے مسئلہ نکالا جاتا ہے. البتہ اب اگر اس کی دلیل چاہیے کہ انہوں نے کہاں سے نکالا تو اس میں حوالہ ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ ان کتابوں کو سرچ کیا جاتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اول تو درس نظامی جو کہ مدارس مومن جاری ہے تو اس کی تکمیل کرنے والے بھی بہت قلیل افراد ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ذرا بہت قلیل. آپ دیکھیں کہ دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ مسلمان والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا تاجر بنے، میرا بیٹا پائلٹ بنے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا پڑھا لکھا بنے. اگر خواہش نہیں ہوتی تو بس جو دینی علم ہے اس کی خواہش نہیں ہوتی. تو یہ ہماری ایک بد نصیبی ہے کہ آج جو ہم اتنی تنزلی کا شکار ہیں، ہم جس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں، ہم جن مصائب و عالم میں گرفتار ہیں، تو اس کی ایک وجہ علم دین سے دوری ہے. چونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بھی ہمارے اندر اب نہیں. تو جب علم دین ہوگا تو امر بالمعروف بھی کہنے گا. امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا. اب ہمارے پاس علم ہی نہیں تو اگلے کو ہم کیا دعوت دیں گے؟ والنہی عن المنکر کہ برائی سے روکنا، کہ جس کا منع کیا گیا اس سے روکنا. تو ہمارے پاس ایک چیز کا علم ہی نہیں، ایک چیز کی معرفت ہی نہیں کہ بھائی یہ کام کرنا غلط ہے. تو ہم نہی عن المنکر سے بھی اس وجہ سے محروم ہیں. تو سبب کیا بنا؟ علم دین. تو علم دین اگر ہوگا تو امر بالمعروف بھی ہوگا اور نہی عن المنکر بھی ہوگا. Hazrat Mufti Amjad Ali Azmi Rahmatullah Ta'ala alayh, who has written Bahar Shariat, and he has collected all the authentic sayings of Islamic jurists upon which the fatwa is given, and he has made it very easy for the Hanafi Muslims. He wrote it in brief, but the reference is there. When you want to know the daleel or the proof of that, you go back to the Ummahatul Kutub, to the mother books, and find the reference there. He says that there are very few people these days who are eager to learn ilm deen, and ilm deen is very important for us to learn. We have many different responsibilities as Muslims. One of them is like Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar, ordering goodness and prohibiting evil. But that can also happen if you know, if you have knowledge. You don't have knowledge, you cannot give neki ki dawat to anyone. And if you don't have knowledge, you cannot stop anyone from evil. So it is very vital as a Muslim community that all of us, we must learn ilm deen. People are keen to send their children to become pilots and doctors and engineers, but we hardly find people that they show keenness to send their children to become alim.
مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اگر پورا درس نظامی کیا اولا سے لے کر یہاں ادادیہ ہے یا اولا ہے؟ ادادیہ بھی ہوتی ہے. ادادیہ جی ادادیہ بھی اولا ہوتی ہے. اولا سے لے کر دورہ حدیث تک اگر پورا درس نظامی کیا تو تب بھی جو نا وہ اتنی استعداد اتنی صلاحیت ہو جاتی ہے کہ بڑی کتابیں کھول کر بندہ جو ہے وہ اپنے مسائل نکال سکے، علم حاصل کر سکے. ورنہ درس نظامی میں دینیات کی جتنی تعلیم ہے ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے کتنے مسائل پر عبور ہو سکتا ہے. اب جیسے اولا ثانیہ یہ جو 2 سال ہیں ان میں جو ہے وہ بندہ کیا کہتے ہیں کہ وہ عربی سیکھنے ہی میں لگا دیتا ہے، اور ثالثہ بھی تقریباً اسی میں گزرتا ہے. اس میں جو ہے نا وہ طالب العلم جو ہے وہ عبارت حل کرنے میں لگا ہوتا ہے، بلکہ بعض جو ہے وہ تو ثابیہ تک بھی وہ عبارت، چونکہ ہم عجمی ہیں اور ایک عربی کا ایک الگ اسلوب ہے. جیسے جو شخص بچپن سے انگلش بولتا ہے، اب اگر کوئی شخص انگلش سیکھے گا تو اسے مسائل درپیش ہوں گے اور آخر تک اسے جو لغت اٹھانی پڑے گی. تو اسی طرح جو عربی کتاب ہے، جو عربی ہے، تو ہم چونکہ عربی جب سیکھنے جاتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، چونکہ درس نظامی کرنے کے لیے عربی ضروری ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں تو وہ ساری عربی کتب ہیں، تو ہمیں بھی لغت کی حاجت تو رہے گی. تو یہ آخر تک جو ہے وہ لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخر تک ہم جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ہم جو فارغ التحصیل طلبہ ہیں کہ اب جو ہے وہ کسی عربی کتاب سے مسئلہ نکال سکتے ہیں. تو حقیقت میں طالب العلم تو یہ اب بنے. Hazrat Mufti Amjad Ali Azmi Rahmatullah Ta'ala Alayh writes that when a student comes in Darul Uloom in Jamia and he studies Dars-e-Nizami, and there are a lot of different branches of knowledge that are being taught, Arabic, Sarf, Nahav, etc. And when they graduate, at that point, they only attain the ability to open the book and read and understand without anybody's help. So all the 7 years that you spent were to prepare you to reach this level, that you can open the book, read and understand. Your seeking knowledge will now start. Before you were just having the tools, and now you got the tools, and now it's your life that you're going to learn ilm deen. صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ درس نظامی کرنے والوں میں بعض طلبہ اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ یہ کہنا نہیں جانتے کہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ اپنی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کیسے بولوں کہ میرے درس نظامی کیا ہوا ہے، میں یہ بول دوں کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم. یا اتنا بھی نہیں کرتے کہ میں جو ہے نا یہ مسئلہ کتاب میں دیکھ کر بتاؤں گا، تو اس میں ہی وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. اور معاذ اللہ اٹکل پچو، یعنی جو بھی جی میں آیا وہ کہہ دیا. اتنے بے باک ہوتے ہیں بعض طلبہ. حالانکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اکابر علماء کرام، ان کی زندگی کی طرف اگر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ باوجود زبردست پایہ اجتہاد رکھنے کے بھی وہ کبھی ایسی جرأت نہیں کرتے تھے. جو بات معلوم نہ ہوتی اس کی نسبت صاف فرما دیا کرتے کہ مجھے معلوم نہیں. Hazrat Mufti Amjad Ali Azmi Rahmatullah Ta'ala Alayh further writes that some graduates of Dars-e-Nizami are so daring that when a fiqhi masala is asked from them, and even if they don't know, they will still tell the masala with guess. Because if they say, I don't know, they feel insulted. So they have not learned the word, I don't know. So this is a very major sickness, and it's advised to the talaba who are graduating that you should not become one of those. If you don't know, say, I don't know. And His Eminence has quoted that our Sahaba Ikram and the early Muslims,
They were, great mountains of knowledge. But when they did not know something with certainty, they were very comfortable to say, I don't know. تو لہذا جو طلبہ کرام جو مدنی ہوئے، جن کی دستار بندی ہوگی، تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ فقہ، اصول فقہ، کلام، حدیث اور تفسیر کا بکثرت مطالعہ کریں اور دین کے مسائل میں جسارت نہ کریں، اور جو کچھ دین کی باتیں ان پر واضح ہو جائیں، جس کا بالکل پتہ ہے، ان کو بیان کریں، اور جہاں بھی اشکال پیدا ہو، جہاں یہ شک اگر یہ یوں ہے یا یوں ہے، تو وہاں وہ اسٹاپ ہو جائیں، بریک، اور اپنے سے بڑوں کی طرف رجوع کریں، کیونکہ جب کتاب پڑھتے ہیں تب بھی ضروری نہیں کہ ہم یہ مسئلہ ہم سمجھ لیں، ضروری نہیں کیونکہ مسئلہ سمجھنے کے لیے عقل بھی چاہیے اور تجربہ بھی چاہیے. تو بہرحال بڑوں سے پوچھ لینا چاہیے، اور پوچھنے میں جو نا وہ شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے. His Eminence has advised that graduates who are going to be called Madani now. Madani is a terminology in Dawat Islami. When a student becomes Alim from Jamiatul Madina, he is called Madani. So all these Madanis, please keep on reading fiqh, usul al-fiqh, tafsir, ilm ma'ani, bayan, keep up with your Arabic language, and so your ilm, your knowledge stays fresh. And as he said earlier, don't be, daring on telling masla without any research. So when you read these books, there will be many masail that you would know with certainty, and then you express them. Something that you don't know with yaqeen, you keep quiet about it. And sometimes there are issues where there is ishkal, where there is doubt, and then you yourself don't know, what is the correct opinion here. Then put a stop there. Don't take a guess. Rather, refer to the senior ulama, who are senior in knowledge and wisdom. Because to solve a problem, you need ilm, you need intellect, and you need experience. So there are people who are older than you, who are scholars, that they are more experienced, more knowledge, more intelligent. So refer to them and get the solution of your problem. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو آپ نے، جنہوں نے دیکھا قبل مدنی مذاکرے کے شروع میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر مفہوم یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے اطلاع دیں، اور مجھے انشاءاللہ عز و جل آئیں بائیں شائع کرتا نہیں پائیں گے، اور نہ ہی بلا وجہ اپنے موقع پر ڈٹتا پائیں گے، بلکہ مجھے رجوع کرتا ہوا پائیں گے. Many of you must have heard Amir Ahl Sunnat saying these lines before Madani Muzakira, that if you find me making any mistake, please inform me. You will not find me making, silly excuses. You will find me that I will appreciate your approach, and I will thank you, and I will take my words back. تو لہذا اگر کوئی بھی مسئلہ اگر پوچھے اور اگر جواب نہ آتا ہو تو واللہ اعلم یا لا ادری، یا اس طرح کہ واللہ اعلم و رسولہ اعلم، بلکہ اس میں یہ کہ ذکر اللہ بھی ہے، ذکر رسول بھی ہے، واللہ اعلم و رسولہ اعلم کہنے میں، اور لا ادری کہنے میں جو نا وہ ذکر اللہ و ذکر رسول نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہہ دینا چاہیے. So you should say لا ادری or اللہ و رسولہ اعلم, but it's preferable to say Allah wa Rasuluhu Alam. Allah and His Rasul know best, because there is dhikr of Allah and there is dhikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even though you can say La adri, mean I don't know, but rather adopt a word where there is more blessing and more benefit. اور اگر
بالکل پکا یاد ہے مسئلہ، یعنی ایک بات بیٹھی ہوئی، ٹھیک ہے، اب اگر بتا دیا شریعت کی اجازت ہوتے ہوئے بتایا، اور اب اگر بعد میں پتا چلا کہ مسئلہ یوں نہیں اور یوں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کل تحقیق کیا تھی اور آج تحقیق کیا ہے، بعض اوقات تحقیق بھی بدلتی ہے، تو ایسی صورت اگر ہو جائے تو فوری جس کو بتایا ہے اس کو صحیح مسئلہ بتانا پڑے گا۔ تو اگر ایسا ہو جائے کہ بھائی آپ نے کہا کسی نے سوال کیا کہ کیا یہ چیز جائز ہے فلاں کام، تو آپ نے کہہ دیا جائز ہے، تو اب اگر آپ کو بعد میں پتا چلا کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے ناجائز ہے، یہاں پہ اٹکل پچو صاحب نے نہیں کیا تھا، یعنی آپ نے اپنی یادداشت پر بالکل اعتماد پر، یہ اس کے لیے کہ جو اکثر مسائل صحیح بتاتا ہو، تو اب اگر اس نے بتا دیا کہ بھائی جائز ہے، اب بعد میں اس نے کتاب کھول کے دیکھی یا بعد میں پتا چلا کہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا تو وہ غلط تھا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ فوری اس شخص سے رابطہ کرے، اس کو بتائے کہ جو میں نے جو تمہیں مسئلہ بتایا تھا وہ جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ جیسا کہ ایک مجتہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، غالباً امام حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے کسی کو ایک مسئلہ بتایا تھا، تو بعد میں جو ہے وہ مسئلہ کچھ اور تھا، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک شخص کو اجیر کیا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ آبادی کے معاملات کچھ اور تھے، رہن سہن کے معاملات کچھ اور تھے، کہ شہر کے چاروں طرف دروازے ہوتے تھے، تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ ان کو یہ تو پتا تھا کہ وہ شخص شہر کے باہر سے آیا تھا، تو اب جو ہے انہوں نے دروازے پر ایک اجیر رکھ لیا، یعنی ایک اجیر ملازم رکھ لیا، اور اسے جو ہے وہ فرمایا کہ تم نے جو ہے نا یہ بولنا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت جس نے مسئلہ امام حسن شیبانی سے جو پوچھا تھا تو وہ حسن شیبانی سے رجوع کرے، یا حسن شیبانی کا یہ موقف ہے کہ یہ مسئلہ یوں نہیں اور یوں ہے، تو انہوں نے اس طرح اعلان کیا تھا۔ تو لہذا اگر خطا ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ اس طرح کرنے میں، رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ مسئلہ ان کے لیے ہے کہ جو مسائل زیادہ تر صحیح بتاتے ہوں، ورنہ تو یہ کہ ہر ایک کو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ Very important message for the graduates, and it's a message for me as well. I would take it as for me as well, that ulama who tell maslas, and if your record is that most of the time you tell the correct masla, if that's your record, and because if you don't tell the masla correctly most of the time, then it's not jaiz for you to tell the masla. It is only jaiz to tell the masla is for that person who's mostly tells the correct maslas. That's very important. Secondly, if there's a masla and you show about it, you read it over and over, and you told that masla to someone, and later you realize that, although I knew that this is how the masla is, but when you went back to the book and you found it differently, and then it becomes necessary for you to inform that person. For example, you told them it's najais, but you found later that it is jais. So you have to find that person, make a genuine, serious effort to find that person, to inform him. And the example was given that Hazrat Imam Hassan Shaybani Rahmatullah Alayhi, who was a student of Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu, he told one person a masla which he later realized that he made a mistake. So now in order to inform that person, because that person said that I came out of the city, he didn't have any proper address. So he employed one person, paid him salary from his pocket, and made him stand at the gate of the city, that any person comes and goes, tell them that, the opinion of Imam Hassan Shaybani is changed on this masla, and the way he told you, it was not correct. So the correct masla is this. So he appointed that person to make announcement for many days, so the correct masla can reach to the person. How
discourse, I would like to thank all of you for coming and joining this Ijtima of the Star-e Fazilat. And yes, those who are being graduated today, they are also encouraged by your participation and by your presence. الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا والا ہونا چاہیے. مسلمان کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع والا ہونا چاہیے. Alhamdulillah, we are Muslim, and this is befitting to Muslims that everything that we do, we should seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and obey Allah and His beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. تو لہذا جس طرح ہمارے رسول اللہ اطاعت اور اتباع کے پہلے عرض کرتے ہیں، اطاعت تو وہ ہے کہ جو فرمایا اس پر عمل کرنا، اور اتباع یہ ہے کہ جس نے جو کام کیے اس جیسا کام کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیے تو ہمیں جو ہے وہ کام کرنے ہیں. Itaat and ittiba are two different words. Itaat means that to take instructions and follow the instructions. And ittiba means that you take someone as your role model and you see him doing something and you start doing the same. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ مبلغ ہے. مسلمان ہر جگہ مبلغ ہے، چاہے وہ تاجر ہو، سیٹ ہو یا ملازم ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، افسر ہو یا محکوم ہو، ہر جگہ مسلمان مبلغ ہے. Hazrat Mufti Ahmad Yar Khan Naimi Rahmatullah Ta'ala writes at one place that every Muslim is a preacher of Deen of Islam, no matter where he is. If he is a businessman, if he is a ruler, or he is subject, or in whichever category he falls, of people, he is a preacher of Deen of Islam. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا دامن تھام لے، اور جتنا ہو سکے امر بالمعروف کیا جائے اور جتنا ہو سکے نہی عن المنکر کیا جائے. اور اس کے مختلف درجات ہیں، یہاں تک کہ نہی عن المنکر کے بارے میں عرض کروں کہ گناہ سے روکنا. کہ ایک شخص اگر گناہ کر رہا ہے، اس کا زید اور بکر، زید اگر گناہ کر رہا ہے اور بکر بھی وہی گناہ کر رہا ہے، زید کا اگر گمان غالب ہے کہ میں اگر بکر کو منع کرتا ہوں تو یہ فلاں گناہ سے باز آ جائے گا، یعنی اسی گناہ سے کہ جس گناہ میں زید خود مبتلا ہے. اور زید کا اگر ظن غالب ہے، حالانکہ خود یہ گناہ کر رہا ہے، اس کا ظن غالب یہ ہے کہ میں اگر بکر کو منع کروں گا تو بکر میری مان جائے گا اور یہ گناہ روک دے گا، اس سے بچ جائے گا. تو اب علماء فرماتے ہیں کہ زید کو یہ منع کرنا، اس گناہ سے روکنا واجب ہے. اگر یہ نہیں روکتا، کیونکہ اس کا ظن غالب ہے، اگر یہ نہیں روکتا تو ایک تو یہ کہ یہ خود یہ گناہ کر رہا ہے، اس کا تو گناہ اسے مل ہی رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے اس گناہ سے نہیں روکا جو کہ اس پر واجب ہو چکا تھا. تو لہذا زید کو چاہیے کہ وہ یہاں نہی عن المنکر کرے اور بکر کو اس گناہ سے روکے. So, as Mufti Ahmad Yar Khan Naimi Rahmatullah Ta'ala says that wherever you are as Muslims, Amr bil Ma'ruf and Nahi Anil Munkar is also part of your activities and your responsibilities. And the levels are different. For example, if you look at Nahi Anil Munkar, stopping someone from evil. You see someone doing evil and you also do the same evil, you know it. But if you think that if I talk to him and try to stop him, he'll listen to me, then even if you are involved in the same sin, it becomes wajib for you to talk to him and advise him. So if you don't do that, you are in a double sin. One is that you're doing the same sin, and second sin is that it was wajib for you to advise him and stop him, and you did not do that, and violation of wajib is a sin. So that's another sin. تو لہذا آپ سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ سب جو ہے وہ دعوت اسلامی سے
عملاً وابستہ ہو جائیں. ویسے تو ظاہر ہے کہ وابستگی کا اظہار ہے مگر عملاً وابستہ ہو جائیں. عملاً وابستگی کیا ہے کہ دعوت اسلامی کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لیں. جو دعوت اسلامی کے جو بنیادی جو 12 مدنی کام ہیں ان میں سے کم از کم کوئی نہ کوئی ایک کام ضرور لے لیں. جیسا کہ درس فیضان سنت ہے, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت جس کا اب نام ہے مدنی دورہ, یا تو یہ کر لیں. اچھا, روزانہ فکر مدینہ کہنے کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 72 مدنی انعامات کا ہمیں گلدستہ عطا فرمایا, جو کہ سوالات کی صورت میں 72 مدنی انعامات کہ اپنی اصلاح کے لیے جو عطا فرمائے, کہ جن میں سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ کیا آج آپ نے کچھ بھی کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی, کیونکہ مسلمان کا ہر کام ثواب پر ہونا چاہیے. اس کا جو بھی وہ کام کرے ثواب پر ہو. اب چونکہ کھانا پینا سونا یہ سب ایک ضروری ہے. اگر بندہ نہیں کھاتا تو مسئلہ ہے, کیونکہ ضروری ہے نا, پینا بھی ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے, چلنا پھرنا بھی ضروری ہے, اسی طرح سونا بھی ضروری ہے کہ اگر نہیں سوئے گا تو پھر اس کو کہیں اور جانا پڑے گا, جس کو پاگل کھانا بولتے ہیں. اور اگر زیادہ سوئے گا یا سوتا ہی رہ گیا تو بھی مسئلہ ہے کہ پھر یہ قبر کی طرف جائے گا. تو اگر ہم یہ سارے کام سنت کے مطابق کریں گے اور ان کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں گے, جیسے کھانے سے پہلے یہ نیت کہ میں جو ہے وہ کھانے سے پہلے جو ہے وہ کھانے کا وضو کروں گا. کھانے کا وضو کرنا کیا ہے, یہ سنت ہے, یعنی گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا اور منہ کا گلاسا دھونا اور کلی کرنا. کیونکہ اسلام النظافت من الایمان, کہ نظافت جو ہے وہ ایمان سے ہے. تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ نظافت ہے, یعنی اچھا طریقہ ہے, یہ ستھرا ہے یہ, کہ بندے کے ہاتھ کبھی کہاں لگتے ہیں کبھی کہاں لگتے ہیں. تو کیا جو چیز پیٹ میں جائے وہ نظیف ہو, نظیف تو ہے, چیز تو نظیف ہے, حلال ہے, مگر یہ جس کے ذریعے جائے ہاتھ کے ذریعے جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم لقمہ اٹھائیں گے روٹی کھائیں گے تو یہ ہمارے ہاتھ بھی نظیف ہونے چاہیے, صاف ستھرے ہونے چاہیے. اب اگر کھانے سے پہلے ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں جو ہے وہ سنت کے مطابق ہاتھ دھوں گا. اچھا, دوسرا یہ کہ وہ دعائیں پڑھوں گا, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا, کہ میں کھانا کھاؤں گا تو اس سے مجھے قوت ملے گی, میں اسے عبادت کروں گا, اللہ کی رضا حاصل کروں گا, اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں گا, امر بالمعروف کروں گا و نہی عن المنکر کروں گا. تو یہ اچھی نیتیں بندہ جتنی کرے گا اسے اتنا ثواب ملے گا. اسی طرح سونے سے پہلے بھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں کہ میں جو ہے وہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سوؤں گا. چونکہ نیند میں کوئی بندہ ہو بالکل اونگ رہا ہو تو اس میں اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ چونکہ اسے کرنی ہے دعائے مغفرت, اب اس کی جگہ اگر وہ کچھ اور دعا کرے گا یا کچھ اور کرے سے پڑھوں گا تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں مدنی انقلاب آئے گا. پھر دوسرا انعام جو ہے وہ یہ ہے, دوسرا سوال کہ کیا آج آپ نے 5 وقتہ نماز با جماعت پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی. دوسرا مدنی انعام یہ. تو اس طرح کے اس میں جو نا 72 مدنی انعام ہے, اگر آپ یہ رسالہ کھولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اور اس میں ایک انعام ہے روزانہ فکر مدینہ کرنا, یعنی اپنا محاسبہ کرنا. کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ جو نا یہ عبادت میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. اپنا محاسبہ کرنا کہ یار آج میں نے یہ کام کیا یا آج میں نے یہ کام نہیں کیا. تو جو محاسبہ ہوگا تو ہمیں پتا چلے گا کہ یار آج مجھے یہ کام کرنا تھا میں نہیں کر پایا, یہ کام مجھے نہیں کرنا تھا جو کہ میں نے غلط اسے کر دیا. تو یہ محاسبہ ضروری ہے. تو اسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسے کہا جاتا ہے فکر مدینہ. تو اگرچہ کہ چاہے آپ جو وہ ایک ہی مدنی انعام کے عامل ہوں یا چاہے 2 کے فرائض کے علاوہ, چونکہ نماز فرض ہے اور غیبت وغیرہ چگلی ظاہر کی غیبت وغیرہ ان سے بچنا بھی فرض ہے. تو میری مراد فرائض نہیں, کیونکہ فرائض پر تو عمل ہونا ہی چاہیے, واجبات پر عمل ہونا ہی چاہیے, جو اس میں اور جو مستحبات وغیرہ ہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اگرچہ ایک ہی مدنی انعام پر عمل ہو, ایک ہی مدنی انعام, مگر فکر مدینہ یہ ضرور کریں
इससे क्या है कि आज एक पर अमल है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिक्र मदीना की बरकत से, अपना मुहासबा करने की बरकत से, जो कि बुजुर्गान दीन औलिया किराम से साबित है, अपना मुहासबा करना, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आज अगर तनज़्ज़ुल है तो इंशाअल्लाह कल इसकी बरकत से तरक्की हो जाएगी। Well, there was a long message, but I'll just give you a summary of that. That Hazrat has said that I ask all the brothers to join Dawat Islami practically. You all are here, that shows that you are connected somehow with Dawat Islami. You have love for Dawat Islami. But I'm here to invite you to get involved practically. Practically means that take responsibility of one of the work of Dawat Islami. For example, Madrasatul Madina for adults in your area, or Dars from Faizan-e-Sunnat, or any one work that suits you or your ability or your time. You take that and join this caravan. So this way we will help our community and improve our lives. And also he said there are many things that you can do. Even Madani Inamat, which is a self-reckoning program, that you take account of yourself. And the first point is that you answer a question every day. Did you do good intentions before doing good things? So before you sleep, you say yes or no. So this way you start conscientizing your mind that when I do good things, I must make good niyat. And also there is a point where you are asked, did you read your 5 daily namazes with Jamaat, with Takbir-e-Ula? So you take account of yourself. So this is called muhasiba, and according to Imam Ghazali rahmatullah ta'ala, muhasiba, if you keep on doing muhasiba, it would increase the shauq and love for ibadat and refraining from sins. So this is a practical way of improving your life as a Muslim. So that's also part of the work of Dawat Islami. Self-reckoning, self-improvement. So join us, and inshallah we all benefit from this beautiful movement, inshallah. अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें बाअमल मुसलमान बनाए. Before Hazrat takes us to the next session, the tie of the turban, Alhamdulillah, Hazrat is Janashine Attar. And while he is here, Hazrat has, Amir Ahl Sunnat has given him permission to take bayat and make his own murids. But so far he takes bayat for Amir Ahl Sunnat. So as a wakil he takes bayat, and those who want to become murid, there are many who desires, and those who are already murid, they can renew their bayat, and those who are murids of other mashayikh, they can take bayat-e-talab or bayat-e-barakat if they so desire. This would mean that you will remain the murid of your Pir o Murshid, but you will also benefit from the faizan of Amir Ahl Sunnah. So, but those who want to be talib, when Hazrat says murid hota hu main, they should not say murid hota hu main, they should say talib hota hu main. So this way they can become talib of Amir Ahl Sunnat and qualify for his beneficent barakah and faiz as well. So I'll request Hazrat to take us into the bayat or bayat-e-talab with Amir Ahl Sunnat. अच्छा इंशाअल्लाह. अच्छा बेस से कबल जो ना वो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला के हवाले से कहा था ना कि वो कि क्या कहते हैं मुहासबा करना जो ना ये तरक्की का जरिया, तो वो अल्फाज को यूं है कि आप फरमाते हैं कि गौर व फिक्र करना हर भलाई की जड़ है और ये एक ऐसा आईना है जो तुझे तेरी अच्छाइयां और बुराइयां दिखाता है. तो असल says Imam Ghazali says that pondering before doing something is a root of every goodness, and this is such a mirror that will show you your good side
and your bad side. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا. امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Hazrat Maulana Allama Mudassir Madani, who is the Nazim of our Jamiatul Madina, inshallah he'll take over from here for the graduation plan, inshallah. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. My dear Islamic brothers, Alhamdulillah Azza wa Jal, we are present here at the gathering and the congregation which is taking place regarding the first graduation ceremony of Jamiatul Madina, Leneja South, Johannesburg, South Africa. Congratulations to all those Islamic brothers who graduated, and alhamdulillah they'll be blessed by Janishini Attar, successor of Amir al-Sunnat Shahzada Attar, Al-Haj Abu Usaid Ubaid Raza Attari Madani Sallamahu Rabbuhul Ghani, inshallah Azza wa Jal. So I'll request first of all the teachers of Jamiatul Madina to come forward on the stage, on Manch, and inshallah Azza wa Jal they'll be present here. And I'll also request the ulama kiram to please come forward. Please. All ulama kiram are requested to please come forward, please.
Alhamdulillah, these Islamic brothers, they are very lucky that, Alhamdulillah, a lot of ulama kiram, they are present here. Shahzada Attar is present here. And Alhamdulillah, Haji Abdul Habib Attari Sallam al-Bari is present here. So first of all, I'll request the Islamic brothers who completed their hifz. First of all, they should come on the left-hand side of the stage. The hifz Islamic brothers, those who have completed hifz. Alhamdulillah, there are 10 Islamic brothers who have completed hifz. And remember, few Islamic brothers, they completed hifz in the previous years in Jamiatul Madina. And a few students, they belong to Madrasatul Madina, Phoenix, Sufi Nagar, Durban. So Alhamdulillah, Dawat-e-Islami has established different branches of Madrasatul Madina, and we should try to motivate our Islamic brothers to come for hifz. So Alhamdulillah, so in different years, Alhamdulillah, different Islamic brothers, they graduated as Hafizul Quran. So I'll request all the Islamic brothers to come on the left-hand side of the stage, and I'll call the Islamic brothers one by one, and inshallah, ulama kiram and Shahzada Attar, Damat Barakatum al-Aliyah, will tie their turban. Please take off your Mama Sharif, please. From this side or that side? Either side, no? اس طرف سے ادھر ہونا ادھر علماء کے پاس یہاں سے گھما جو پہلا کوئی بیجو کسی بھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. I'll take the names of the Islamic brothers. First, Sayyid Muzaffar bin Sayyid Sikandar. MashaAllah, he has completed his Hifzul Quran in Madrasatul Madina, Phoenix. MashaAllah. Hafiz. Sayyid Muhammad bin Sayyid Sikandar. Both these are brothers, and Alhamdulillah, Sayyid Muhammad, he is currently studying in second year in our Jamiatul Madina, Alhamdulillah. Shafiq Ahmad. Shafiq bin Shafiq Ahmad, he has completed his Hifzul Quran in our Jamiatul Madina, Alhamdulillah, and currently he is studying in 4th year of Dars-e-Nizami, Alhamdulillah. Allah akram
Abdullah Khan bin Aslam Khan. Hafiz Abdullah Khan bin Aslam Khan, Alhamdulillah Azza wa Jal, he has completed Hifz in our Jamiatul Madina, and Alhamdulillah Azza wa Jal, he is also studying in Darse Nizami in 4th year, MashaAllah. Hussain bin Rashid Ahmad Hussain. Muhammad Tariq Hussain bin Rashid Ahmad Hussain. Alhamdulillah, he has also completed Hifz. So he should come forward. Muhammad Nabil Attari bin Ghulam Mustafa. Rajab Ali bin Sibawayh. Rajab Ali bin Sibawayh. Subhanallah. Bilal tujh pe sad jao, Bilal tujh pe sad jao, tujhe kharida Bilal. MashaAllah. تجھ پہ نثار جاؤ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا بلال جیسا. Muhammad Sharif bin Ahmad Qasim. Hafiz Muhammad Sharif bin Ahmad Qasim, he is the brother of Maulana Imran, MashaAllah Azza wa Jal, who is Muballigh Dawat Islami, and MashaAllah it is a very good and good time. تیری دھوم مچی
مچی ہو مچی ہو مچی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو مچی ہو مچی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت بلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ